جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بہت اہم خبریں ہیں جن کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، کچھ تبصرہ بھی اور تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم خبر ہے ایک آرمی چیف کے حوالے سے، جنرل عاصم منیر، جن کے خلاف ابھی ایک پروپیگنڈا آج ہوا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ فیک نیوز جو جس طرح سے پھیلائی جاتی ہے اس وقت، ایک ریاست اس سے دوچار ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اعظم سواتی صاحب اور دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے اچانک جو ہے وہ آہستہ آہستہ مخاطب کرنا شروع کر دیا ہے آرمی چیف کو۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ سیاسی ریمارکس چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں جو کہ ان کو نہیں دینے چاہیے تھے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم اور انٹرسٹنگ خبر ہے، جو عمر چیمہ کی سٹوری ہے، آج دی نیوز اور جنگ میں لگی ہے، جنرل فیض حمید کے جو افسران تھے ان کی سکروٹنی کے حوالے سے، تو کیا جنرل فیض کے حوالے سے بھی کچھ انکوائری شروع ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت جو توپوں کا رخ ہے وہ پی ٹی آئی نے دھیرے دھیرے وہ شروع کر دیا ہے کرنا جناب عاصم منیر کی طرف، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کہندی نو تے کہندی تی نو تے سناندی نو، وہ والا کام ہے کہ وہ کہہ جن باجوہ کو رہے ہیں، سنا جو ہے وہ جن عاصم منیر کو رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو معاملات اعظم سواتی صاحب کی جو کل سے چل رہی ہے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی کرپشن اور ان کو لادا گیا اور جن باجوہ نے کیا، عاصم منیر صاحب سن لیں، اور یہ ساری باتیں یہ بے سبب نہیں، بے خودی غالب، یعنی جو چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو تھا وہ خط لکھا گیا تھا جو جناب الوی صاحب کی جانب سے، پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے، اور پھر عمران خان صاحب سے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اچھا، خط کی کافی ریزوننس ہوئی اور انہوں نے اپنے آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ دیکھ رہی تھی میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کے مطابق صدر صاحب جو ہیں وہ مشاورت کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور ان سے بات کر کے مشاورت کے بعد جو ہے وہ اناؤنس بھی کر سکتے ہیں انتخابات۔ یہ اختیار بھی ان کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اس اختیار کو وہ آزمانے کی بات کریں، لیکن سرے دست جو ہے وہ پریشر بڑھانے کا فیصلہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے کہ آپ تحریک انصاف جو ہے وہ پریشر بڑھائے گی، آپ جناب عاصم منیر کے نام لیں گے، آپ ریومرز پھیلائیں گے، آپ پروپیگنڈا کریں گے، فیک نیوز پھیلائیں گے، اور جو 5th جنریشن وارفیئر جس میں کہ یہ سارے ففتھیے بنائے گئے تھے، ان ففتھیوں کو یہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہیجان برپا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی ہے۔ باقی لوگوں کے بارے میں، حکومت کے بارے میں یہ تو سب ہوتا رہتا ہے، لیکن اب جو ریاستی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے بات چیت کی جائے گی، اس میں پولیٹیکل لوگ بھی بات کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ معاملات بھی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ ایک سنسنی پھیلائی جائے، ایک ہیجان برپا کیا جائے، فیک نیوز، پروپیگنڈا، یہ سب وہ کیا جائے، اور یہ سب ایسے لوگوں سے کروایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی قانون بھی گرفت میں نہیں ہے، ہوگا تو ہم سب لوگ بولتے ہیں، بولنا بھی چاہیے کہ آزادی اظہار ہے، لیکن آزادی اظہار کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو روک تھام کرنی پڑے گی، اور اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ ڈیفیمیشن کا قانون ہے۔ امریکہ، برطانیہ میں جہاں پہ بھی اگر آپ کوئی ایسا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا بڑا جرمانہ آپ کے اوپر عائد کیا جاتا ہے کہ آپ کی ساری جائیداد جو ہے وہ فیک نیوز، یعنی غلط خبر، کسی کی کردار کشی اگر کی جاتی ہے تو اس میں وہ، اور لیکن وہاں پہ عدالتیں بھی آزاد ہیں، عدالتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے تو مملکت زندگی، مملکت حکومت یا مملکت کے کاروبار جو ہیں اس کے اوپر وہ بات کر رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کو کہ دیکھنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو وزٹ تھا اس کے حوالے سے ریومرز پھیلائی گئیں، اور آج ایک باہر کے ایک اکاؤنٹ سے ایک صاحب کے جو ہے جو کہ تحریک انصاف کے بہت فالوور ہیں، ان کے پروپیگنڈا سیل کا حصہ ہیں، انہوں نے ایک جہازوں کی تصویریں لگا کے اور انہوں نے وہ سارا کیا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف جو برطانیہ کے دورے پہ ہیں آفیشلی، وہ روانہ ہو گئے ہیں
امریکہ میں، اور وہاں پہ جا کے وہ بات چیت کر رہے ہیں جو بھی ان کا ہے، اور وہ سنسنی کے ساتھ کہ وہ وہاں سے اگلے دن چلے گئے اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہیں. پھر ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں کامران خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ تصویروں کے ساتھ جو ڈیفنس سیکٹری فلانا ڈمکا، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بھی جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے، کامران خان صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اس کی تردید بھی کی، لیکن تب تک وہ پوسٹر اتنا چل چکا ہوتا ہے، وہ جو فیک نیوز، اور ہم تو چونکہ اس کا شکار ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مگر وہ آپ کی تردید نہیں چلتی. وہ جو آپ کے بارے میں یا آپ وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں جو نیگیٹو پروپیگنڈا، وہ تو پھر، اور پھر ظاہر ہے کہ جو ٹرولز ایک آرمی اور ایک بریگیڈ تیار کی گئی ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر، اور معذرت کے ساتھ اس میں اداروں کا بڑا کردار ہے، وہ ساری آرمی جو ہے وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے. ان کا تو ایک خاص ڈیزائن کے تحت ان کو تیار کیا گیا تھا نا، تو وہ اپنا کام جو ہے اسی حساب سے کریں. یہ الگ بات ہے کہ پوزیشنز جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. تو اب وہ جو آرمی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کی، اور پھر انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ وہ باہر ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ISPR کو وضاحت کرنی پڑی. ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک کیمپین تھی اس کا جواب جو ہے وہ ISPR کو دینا پڑا کہ وہ ابھی بھی برطانیہ میں ہے، اور ایک بہت اہم وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے. بلکہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، وہ بھی اسی استحکام کانفرنس کے سلسلے میں برطانیہ میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک عجیب بات ہے جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ریومرز فیکٹری جو ہے وہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں آزادی صحافت ہے، آپ ان کو نہ کریں، نہیں ہونا چاہیے. گرفتاری ایک ایکسٹریم چیز ہے، لیکن اب اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ قانون بنا کے لوگوں کو اندر کر دیا جائے. اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفیمیشن لاز کو مضبوط کریں اور اپنی عدلیہ کو جو ہے وہ مستحکم کریں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک کیمپین باقاعدہ جس کا رخ اب آرمی چیف کی طرف موڑا جا رہا ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، اور اس سیاسی مقاصد کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ فیک پروپیگنڈا اور ایجنڈا جو ہے اس سے کام لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا، تاکہ کیوس ہو اور افراتفری ہو اور پاکستان کے اندر بدامنی ہو، پاکستان کے اندر ایک افواہیں پھیلیں، اور اس سے نقصان ہوتا ہے. مارکیٹ گرتی ہے، آپ کے لوگوں کا یقین نہیں ہوتا، لوگ ایک بے چین ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پالیٹکس ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر آپ کو بتائیں کہ ابھی میں نے اس پہ آتی ہوں اسکروٹنی والی جو خبر ہے اس کے اوپر بھی کچھ تو عمر چیمہ کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں. عمر بہت ہی ہمارا ایک جسے کہنا چاہیے وہ کونا مشق صحافی اور ہمیشہ بہترین خبریں نکالتا ہے، وہ بھی، اور اعزاز سید بھی. تو یہ ایک اس کے علاوہ اس پہ بھی اب آتے ہیں، لیکن یہ جو آج جناب عطا بندیال صاحب نے کچھ اہم ریمارکس دیے ہیں اور یہ نیب ترامیم کے حوالے سے تھے. اس میں انہوں نے ایک کہا کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، اور موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 22 میں عام انتخابات کے لیے تیار ہوں گے، لہٰذا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہی ہوں جو رپورٹ ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے، موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اس پہ پھر جو دلائل دیے گئے، اور اس میں مخدوم علی خان صاحب نے کہا ہے کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے. عدالت آرٹیکل 184 کے جسے کہنا چاہیے کہ اسے بھی درخواست پر قانون سازی کالعدم قرار دے گی تو معیار گر جائے گا. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ نے، یعنی وہ انہوں نے ورڈکٹ دے دیا ہے کہ پاکستان میں اب صرف ایک ہی بڑی جماعت ہے اور وہ تحریک انصاف ہے، اور اس نے نیب ترامیم جو ہے وہ چیلنج کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، پتہ نہیں چلا کہ پی ٹی آئی نے پھر سے کیوں پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے چھوڑا اور اس کے بعد وہ واپس آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اب ہمیں کیوں نہ ہم عمران خان کو بلا لیں کہ وہ آ کے بتائیں کہ اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہے تو پھر کہیں دوبارہ تو نہیں آپ چھوڑ دیں گے، تو آپ الیکشن لڑیں. تو یہ وہ، تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں کہ
اچھا انہوں نے قانون سازی کو بھی چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں ہے اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے. اس کیس میں عمران خان کا حق کے دعویٰ ہونے یا ہونے کا معاملہ نہیں بنتا. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ قانون سازی کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھایا. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ جو ہے، کل جو لاہور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آروز نہیں دے سکتے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے. کل پرسوں فوج نے بھی کہا، ظاہر ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اب نہیں آئیں گے اس میں. تو عدلیہ نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم آپ کو لوگ نہیں دیں گے، سٹاف نہیں دیں گے. تو یہ ایک آپ کا کام ہے، آپ اپنے آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں، اس کے مطابق آپ لیں. آپ کا کام پارلیمنٹ کی جو حدود ہے اس کو متنازع کرنا، اس کے اندر انٹروین کرنا بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اسپیکر کی جو آپ ان فیصلوں کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسپیکر کے اختیارات نہیں لے سکتے ہیں. آپ الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں. آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلا بھی نہیں سکتے اگر دیکھا جائے، کیونکہ وہ خود آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلی جو جسٹس چودھری کی عدالت تھی، جو کہ عوامی عدالت کہی جاتی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا. ایک فیصلہ ہوتا تھا، اس کو وہاں پہ کالعدم کر دیا جاتا تھا. ایک چیز آتی تھی سامنے اور یہاں تک پاکستان کو پہنچا دیا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ریکوڈک کا مسئلہ ہو یا دیگر مسئلے جس کے اوپر اب جو ہے وہ سر پکڑ کے سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے ان کو حل کریں، یہ سارے مسئلے کہاں خراب ہوئے تھے؟ عدالت میں خراب ہوئے تھے اس وقت کی. تو اب یہ بہتر ہوتا کہ ایسے فیصلے اور ایسی چیزیں نہ کی جائیں، اور وہ بات کی جائے جو کہ آئین کے حدود میں عدلیہ کے اختیار کے پاس ہے، عدلیہ کے اختیار میں ہے. اپنی حدود کو جو ہے وہ کراس کرنا نہیں چاہیے. بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ سیاسی ریمارکس جو ہیں، اور اپنا ٹلٹ دے دیا نا چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے فرما دیا کہ سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، اور یہ کہ یہ جو ہے وہ قانون سازی متنازع ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کے لیے عوام تیار ہے. تو یہ آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہ آپ پاکستان کے اداروں کے اندر رہ کے قانون کے وہ کام آپ کو کرنا چاہیے. خیر یہ فیصلہ نہیں ہے، ریمارکس ہے ان کے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی انہوں نے کہا ہو، لیکن بہرحال اگر نہ دیتے، اس طرح کے ریمارکس نہ دیں تو زیادہ مناسب ہوگا. باقی رہی جنرل فیض حمید کے افسران، ایک ان کے افسر صاحب تھے جو کہ عمر چیمہ کی سٹوری ہے، کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم. وہ باہر جا رہے تھے، ان کو گرفتار، وہاں پہ ان کو روک لیا گیا. پھر ان سے جو ہے وہ یہ خبر جو ہے اس کے مطابق سابق یہ سربراہ ہیں آفس کے، اسلام آباد آفس کے سربراہ تھے، بڑے قریبی ہیں جنرل فیض حمید کے بتائے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی اور بھی اطلاعات ہیں عمر چیمہ کی سٹوری کے مطابق جو کہ یہاں وہاں تھے، اور ان کو پھر اب جو ہے وہ ان کو اریسٹ تو نہیں کیا گیا، ان کو روکا گیا ہے اور ان کی انکوائریاں کی جا رہی ہیں. مختلف جگہوں سے ان کی پوسٹنگز کروائی جا رہی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کام کیے ہیں. بہت گہری جسے کہنا چاہیے یہ چیزیں ہیں. بہت جگہوں پہ جنرل فیض بہت عرصہ ISI میں رہے ہیں، تو ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی تک کام کر رہے ہیں، بہت سارے اداروں میں کام کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ انویسٹیگیشنز تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، مگر چلیں اب ہو رہی ہے کہ کون کون کہاں پہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعی کسی کو اگر کسی کے خلاف کام نہیں کرے تو کم از کم کسی کے فیور میں بھی کام نہ کریں. اور اداروں میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بدنام کرتے ہیں، وہ سیاسی کردار ادا کرتے ہیں. ہر ادارے کی بات کر رہی ہوں میں. وہ اپنی ان کو سیاست کا شوق ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، اور پھر بدنام پورا ادارہ ہوتا ہے. اینی ویز یہ ایک اب تک کے معاملات ہیں، اور اب تک ہم مزید تفصیلات لے کے آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.